السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ دعوے دار ملکیت وہ بھی، تحریر انور فرحات۔ میرے دوست راشد حسین صاحب نے بڑے چاؤ سے وہ محل نما حویلی خریدی تھی۔ عام طور پر لوگ جب پہلی بار مکان خریدتے یا بناتے اس میں ان کی دلچسپی بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر راشد حسین کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی کئی مکانوں اور فلیٹس کے مالک تھے۔ یہ حویلی ان کے لیے دلچسپی کا سبب اس لیے تھی کہ یہ محل نما تھی اور اسے انہوں نے 10 کروڑ روپے میں خریدا تھا۔ اس حویلی سے پہلے وہ جس بنگلے میں رہتے تھے وہ بہت شاندار تھا اور وہاں وہ آرام سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ جب سے اس حویلی میں آئے ان کا صبر و سکون طے و بالا ہو گیا۔ وہ آرام اور اطمینان جو ان کے بنگلے میں انہیں حاصل تھا، اس سے وہ اور ان کے گھر کے لوگ محروم ہو گئے تھے۔ یہاں آنے کے دوسرے دن ہی اس حویلی میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ اس روز صبح وہ سو کر اٹھے اور باتھ روم سے فارغ ہو کر نکلے ہی تھے کہ ان کی بیگم نے گھبرائے ہوئے انداز میں ان سے کہا، ذرا سنیے تو، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ راشد حسین نے کان کھڑے کیے تو بولے، لگتا ہے کہیں کوئی چیزوں کو اٹھا کر پٹک رہا ہے۔ کون ہے جو ایسا کر رہا ہے؟ بیگم صاحبہ نے سوالی انداز میں کہا، اور کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ راشد صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر آواز کی سمت کان لگا کر کمرے سے باہر نکلے۔ ان کے پیچھے بیگم صاحبہ بھی چل پڑی۔ اس محل نما حویلی میں کمروں اور راہداریوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھتے گئے اور کمروں میں جھانکتے گئے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے آوازیں زیادہ واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک راہداری پر پہنچ کر دونوں میاں بیوی ٹھٹک گئے۔ گھر کے کئی ملازم اور ملازمائیں وہاں کھڑی نظر آئیں۔ کیا بات ہے؟ بیگم صاحبہ نے انہیں مخاطب کیا۔ بیگم صاحب، اس کمرے میں۔ ایک ملازمہ نے ان کے قریب آ کر ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ارے بھائی، کیا ہے اس کمرے میں؟ منہ سے کچھ پھوٹو تو۔ مگر ملازمہ کے کچھ کہنے سے پہلے راشد حسین اس کمرے میں داخل ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا، ورنہ ان کا سر اس گلدان سے لہو لہان ہو چکا ہوتا جو ان کا نشانہ لے کر ان پر پھینکا گیا تھا۔ اس اچانک حملے سے وہ اس قدر حیران نہیں ہوئے تھے جتنا یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ گلدان پھینکنے والا کوئی اور نہیں، ان کا بیٹا ساجد ہے۔ ارے بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کمرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، جس میں ٹوٹی ہوئی چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ بیٹے نے کوئی جواب دینے کے بجائے دیوار پر آویزاں ایک پینٹنگ فریم اتار کر ان کی طرف اچھال دیا۔ اس وقت وہ محتاط تھے، اس لیے زوار کو بچا گئے۔ بیگم نے ان کا بازو پکڑ کر کھینچا، چلیے یہاں سے، اور نوکروں سے کہا، دروازہ بند کر دو تاکہ اس کی توڑ پھوڑ کے نتیجے میں باہر کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ ساجد میاں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے بیگم کے ساتھ وہاں سے واپس جاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ جانے اس پر یہ کیسا دورہ پڑ گیا ہے، بیگم کلثوم نے روحان سی آواز میں کہا۔ کہیں بھائی بہنوں سے تو اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہو گیا؟ چلو انہی سے پوچھتے ہیں کس نے اسے چھیڑا اور کس بات نے اسے اس قدر مشتعل کر دیا۔ دونوں اپنے کمرے میں جانے کے بجائے بچوں کے کمرے کی طرف چل دیے۔ بچوں کے کمرے ایک ہی قطار میں تھے۔ ارے! کمرے میں نظر پڑتے ہی راشد حسین حیرت سے بولے، ساجد تو خود بھی یہاں سو رہا ہے۔ اگر یہ یہاں موجود ہے تو وہاں اس کمرے میں کون توڑ پھوڑ کر رہا تھا؟ راشد حسین کے پاس بیوی کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خود حیران و پریشان تھے، آخر یہ کیا تماشا ہے؟ دونوں پھر اس کمرے تک آئے جہاں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اندر سے اب بھی توڑنے پھوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جن بھوت ہے جو ہمارے بچے کی شکل میں ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ راشد حسین نے بیگم کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ آپ نے یہ حویلی خریدتے وقت اس کے بارے میں چھان بین نہیں کی تھی؟ ارے بھائی، کی تھی۔ یہ حویلی خلیجی ریاست کے ایک شیخ نے بنوائی تھی۔ کچھ عرصے بعد اسے کسی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس کے بعد کئی دیگر لوگوں تک ہوتے ہوئے میں نے اسے خرید لیا۔ میرے سوال کا مطلب اس حویلی کے مالکوں کا شجرہ نزد معلوم کرنا نہیں، پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ آپ نے لوگوں سے یہ دریافت نہیں کیا کہ حویلی بنانے والوں نے اسے کیوں بیچا اور پھر اسے خریدنے والے کیوں فروخت کرتے رہے؟ یہ تو میں نے نہیں پوچھا، البتہ انہوں نے سوچتے ہوئے کہا، جب میں یہاں اس حویلی کی خریداری کے سلسلے میں آ جا رہا تھا تو پاس پڑوس کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا یہ حویلی نہ خریدیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں، تو بولے یہ حویلی آسیب زدہ ہے، اس میں موجود جن بھوتوں کی وجہ سے کوئی ٹک نہیں پا رہا۔ اس کے باوجود آپ نے یہ حویلی خرید لی اور ان باتوں کا مجھ سے تذکرہ بھی نہیں کیا؟
کلثوم بیگم، مجھے جن بھوت کی بات پر یقین نہیں، یہ کمزور اعتقاد کے لوگوں کے مفروضے ہیں، اس لیے میں نے لوگوں کے کہنے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ مگر اب آگے وہ کچھ نہیں بولے، خاموش رہے۔ بیگم کلثوم سمجھ گئیں کہ اب وہ پچھتا رہے ہیں۔ اس روز رات کا کھانا کھانے کے بعد بیگم کلثوم نے اپنے بچوں سے کہا تھا، تم لوگ سونے سے پہلے اپنا کمرہ اندر سے بند کر لیا کرو۔ بچوں نے ماں کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ انہوں نے خود سونے سے پہلے سارے بچوں کے کمروں کے دروازے کو اچھی طرح چیک کیا تھا۔ سب نے اپنے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے۔ اطمینان کر لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئیں اور خود بھی کمرہ اندر سے لاک کر لیا۔ صبح گھر میں جیسے خیخوں کا طوفان آ گیا تھا۔ خیخوں کی آوازیں بچوں کے کمروں کی طرف سے آ رہی تھیں۔ دونوں میاں بیوی آوازوں کی سمت بھاگے اور یہ دیکھ کر ان کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ سارے بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر دیوانوں کی طرح ہنس رہے ہیں۔ ہنسنے کی بات ہی تھی، سب کارٹون بنے ہوئے تھے۔ سب کے چہروں پر مختلف رنگوں سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ کوئی افریقہ کا جنگلی بنا ہوا تھا، کوئی اسپائڈر مین کے روپ میں تھا۔ خاص طور پر لڑکیوں کے چہروں پر داڑھی مونچھ نے دیکھنے والوں کو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ کر دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ہر بچہ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ خود بھی ہنسی مذاق کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ بیگم کلثوم اپنے کمرے میں جا کر اس سوچ و فکر میں مبتلا ہو گئی تھیں کہ جن بوتوں کی یہ واردات تو ہنسی مذاق میں برداشت کر لی گئی، لیکن کل کلاں کو وہ کوئی خطرناک قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک ملازم کے چیخنے چلانے کی آواز آئی، بیگم صاحب مجھے بچائیے۔ وہ بھاگی ہوئی آواز کی سمت گئیں تو دیکھا ان کا بیٹا شاہد عبدل کی بری طرح پٹائی کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئیں کہ 10 سال کا شاہد 25-30 سال کے عبدل کے ہاتھوں، گھونسوں اور لاتوں سے بری طرح دنک رہا ہے۔ اتنے سے بچے شاہد میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے ذرا توقف کے بعد بیٹے کو ڈانٹا، شاہد یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں اسے مار رہے ہو؟ شاہد نے انہیں کوئی جواب تو نہیں دیا، لیکن سرخ سرخ آنکھوں سے انہیں یوں گھور کر دیکھا کہ وہ سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گئیں اور وہاں مزید نہیں رکیں۔ جاتے وقت انہوں نے شاہد کے کمرے میں یوں ہی جھانکا اور یہ دیکھ کر ٹھٹک گئیں کہ شاہد اپنے کمرے میں اسکول جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 1 ہفتے تک کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ تو بیگم کلثوم نے یہی سوچا کہ وہ جو اب ہر وقت دعا پڑھتی رہتی ہیں، شاید اس کے اثر سے جن بھوت خاموش ہو گئے ہیں۔ لیکن تیسرے دن راشد حسین کو ان کے موبائل فون پر ان کے بڑے بیٹے ماجد کے ہیڈ ماسٹر کا پیغام آیا، راشد حسین صاحب معافی کا خواستگار ہوں کہ آپ کو فوری اسکول آنے پر مجبور کر رہا ہوں۔ خیریت تو ہے؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ جی نہیں، خیریت ہی تو نہیں ہے۔ راشد حسین اور گھبرا گئے اور سب کام کاج چھوڑ کر اسکول جا پہنچے۔ اسکول میں سب کے چہروں سے عجیب ٹینشن کا پتہ چل رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا ان کے بیٹے نے ایک لیڈی ٹیچر پر مجرمانہ حملہ کیا ہے۔ اس اطلاع پر وہ ایک دم چکرا کر رہ گئے۔ مگر کیسے جناب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ اب یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ بھری کلاس میں؟ نہیں جناب، اس وقت کلاس خالی تھی، سارے بچے جا چکے تھے اور ٹیچر اپنا رجسٹر اور دیگر چیزیں سمیٹ کر جانے کی تیاری کر رہی تھیں کہ ساجد اچانک حملہ آور ہو گیا۔ راشد حسین سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اف میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر ذرا رک کر بولے، بتائیے اب میں کیا کروں؟ راشد حسین صاحب آپ باعزت آدمی ہیں، یہی سوچ کر ہم نے یہ کیس پولیس تھانے تک نہیں پہنچایا، آپ کو فون کر کے بلایا کہ آپ ہی فیصلہ کریں۔ میں کیا فیصلہ کروں؟ میری تو کھوپڑی ہی الٹ کر رہ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے موبائل پر گھر رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے بیگم کلثوم کی آواز سنائی دی، ارے بھائی، تمہیں اسی لیے تو فون کیا ہے کہ یہاں آؤ اور اس کے بارے میں فیصلہ کرو۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہاں ہوں اور کیسا فیصلہ؟ بیگم کلثوم نے حیرت سے پوچھا۔ اب راشد حسین نے نہایت اختصار کے ساتھ انہیں بیٹے کا کارنامہ سنا دیا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ ماجد تو بخار میں پڑا تڑپ رہا ہے، وہ اسکول ہی آج کب گیا تھا، میں اسے ڈاکٹر کو بلا کر دکھا چکی ہوں۔ راشد حسین نے بیوی سے کہا، میں موبائل ہیڈ ماسٹر صاحب کو دے رہا ہوں، تم خود ان سے بات کر لو۔ اور ہیڈ ماسٹر صاحب نے بیگم کلثوم کی زبانی ماجد کے گھر پر ہونے اور بخار میں تپنے کی بات سنی تو وہ بھی چکرا کر رہ گئے۔ پھر وہ کون ہے؟ انہوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جو ہماری تحویل میں ہے اور جس نے… اس کے بعد راشد حسین نے اپنے فیملی ڈاکٹرز کا نمبر ڈائل کر کے پوچھا، ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس پر ملیریا کا اٹیک ہوا ہے۔ راشد حسین نے ہیڈ ماسٹر سے ڈاکٹر کی بھی بات کروا دی۔
ڈاکٹر نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، چند دنوں میں بخار اتر جائے گا۔ اب راشد حسین نے کہا، ذرا مجھے بھی تو اس نقلی ماجد کا دیدار کرا دیں جس نے ہم سب کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب انہیں ایک کمرے میں لے گئے جس میں اسے بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے تالا اپنے ہاتھوں سے کھولا اور راشد حسین سے بولے، ذرا محتاط رہیے گا، کہیں وہ مردود حملہ نہ کر دے۔ مگر کمرہ کھلا تو اندر سے کوئی ری ایکشن نہیں ہوا، ہوتا بھی کیسے، کمرہ بالکل خالی تھا۔ ارے وہ کہاں گیا؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے گھبرا کر کہا، یہاں تو کوئی دوسرا دروازہ یا کھڑکی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے، میں نے اسے اپنی موجودگی میں کمرے میں جو اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا ہے بند کروا کر خود اپنے ہاتھوں سے تالا لگایا تھا۔ وہ آدمی تھا یا چھلاوا جو یہاں سے غائب ہو گیا، جس میں نہ کھڑکی ہے نہ روشن دان؟ شاید ایسی کوئی چیز ہو۔ راشد حسین نے معنی خیز انداز میں کہا، کلثوم بیگم، تمہارے گھر کے جن بھوت تو اس حد تک تجاوز کرتے جا رہے ہیں، تم ہی بتاؤ اب میں ان کا کیا علاج کروں؟ پہلی بات تو یہ ہے راشد صاحب کہ یہ میرا گھر نہیں، آپ کا گھر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس گھر کے جن بھوتوں کا علاج آپ کو ہی کرنا ہوگا۔ راشد حسین نے جلد ہی ایک اللہ والے بزرگ کو اس کام کے لیے ڈھونڈ نکالا، ان کو ساری داستان سنا ڈالی۔ وہ بولے، وہ کوئی بھوت نہیں ہے، بھوت جس کی بدروح ہوتے ہیں اسی کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ دوسروں کی شکل و صورت میں نمودار ہونے والے چھلاوا ہوتے ہیں یا جنات۔ ان دونوں میں اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جس روپ میں چاہیں ظاہر ہو جائیں۔ یا حضرت، اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، آپ کے کچھ کرنے کی بات نہیں، اب تو جو کچھ کرنا ہوگا ہمیں ہی کرنا ہوگا۔ فی الحال آپ گھر جائیں، بس اپنا رومال ہمیں دیتے جائیں، ہم اس رومال کے ذریعے اصل بات کی تصدیق کر لیں گے کہ آپ کے گھر میں جنات قابض ہیں یا وہ چھلاوا۔ راشد حسین صاحب نے اپنی جیب سے رومال نکال کے دیا، پھر بڑے ادب سے کہا، بزرگ محترم، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، اس رومال کے ذریعے؟ بزرگوار مسکرائے، راشد صاحب، آج کے اس جدید دور میں جس طرح کچھ چھدائے ہوئے کتے مجرموں کو تلاش کر لیتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے موکلوں کے ذریعے معفوق الفطرت مخلوق کے بارے میں پتہ چلاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی وہی کتوں والی استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کو سونگھنے کے بعد جس سے مجرم کی بو آتی ہو۔ آپ کے گھر میں بھی جو موجود ہے اس کی ایک مخصوص بو گھر کے ہر شخص اور گھر کی ہر چیز میں سرائیت کر گئی ہے۔ ہمارے موکل اس خاص بو کے سہارے ان کی کھوج لگا لیں گے۔ بزرگوار نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ اگلی ملاقات پر راشد حسین کو انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں جنات نہیں، چھلاوا قابض ہے۔ تو اب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ ان سے ملاقات؟ جی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ ارے بھائی، نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جاؤں گا اور ان سے ملاقات کر کے انہیں آپ کے گھر سے جانے کا کہوں گا۔ تو پھر کب کا پروگرام بنائیں گے؟ آج پیر کا دن ہے، 2 دن بعد جمعرات کے دن آپ مجھے ظہر کی نماز کے بعد آ کر لے جائیں، مگر اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے میری موجودگی کے دوران گھر پہ موجود نہ ہوں۔ میرے پہنچنے کے بعد نوکروں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر بھیج دیں۔ اس سلسلے میں میاں بیوی نے بچوں کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ پروگرام کے مطابق بیگم کلثوم بچوں کو لے کر ایک عزیز کے گھر چلی گئی تھی۔ بزرگ محترم حویلی پہنچے تو ملازمین کو بھی گھنٹے بھر کے لیے چھٹی دے دی۔ اب ان بزرگوار نے حویلی کے کمرے کے سامنے صحن میں بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ راشد حسین کو انہوں نے اپنے قریب ہی بٹھا لیا تھا۔ ذرا دیر بعد راشد حسین نے اچانک اپنے اور بزرگ محترم کے مقابلے ذرا فاصلے پر بالکل اسی طرح بیٹھے جس طرح وہ دونوں بیٹھے تھے اپنے اور بزرگ محترم کے ڈپلیکیٹ کو دیکھا، جو پلکیں پٹ پڑا کر انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیوں جی، ہمیں کیوں بلایا ہے آپ نے؟ بزرگوار کے ہم شبی نے سوال کیا۔ راشد حسین دونوں ڈپلیکیٹوں کو دیکھ کر قدرے گھبرا گئے تھے، جبکہ بولنے والے ان کی آواز بھی بالکل بزرگوار جیسی تھی، مگر بزرگوار بہت پرسکون تھے۔ انہوں نے بہت دھیرج سے جواب دیا، ہم نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پایا جائے۔ کیسا معاملہ؟ اس بار راشد حسین کے ڈپلیکیٹ نے سوال کیا۔ آپ لوگ راشد حسین صاحب کی یہ حویلی چھوڑ دیں، کہیں اور چلے جائیں۔ یہ راشد صاحب کی حویلی نہیں ہے، یہ ہماری حویلی ہے۔ ہم یہاں اب سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے رہتے ہیں۔ شیخ نے جب یہ حویلی بنا کر خالی چھوڑ دی تھی، اس وقت سے ہم یہاں رہنے لگے۔
ہماری موجودگی کی وجہ سے شیخ کو بھی یہ حویلی چھوڑنی پڑی، اور پھر جو بھی یہاں آیا اسے بھی یہاں سے بے دخل ہونا پڑا۔ اب راشد صاحب کو بھی یہاں سے جانا ہوگا۔ مگر راشد صاحب نے یہ حویلی خریدی ہے، جبکہ آپ لوگ غیر قانونی قابض ہیں، اس لیے بے دخل آپ لوگوں کو ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کا قاعدہ قانون ہم پر لاگو نہیں ہوتا، آپ اپنا قانون اپنے پاس رکھیے۔ آپ لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ یہاں سے چلے جائیں۔ اب تک تو ہم نے شرافت سے کام لیا ہے، لیکن ہم نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھو بھائی، ہم دنگا فساد کے قائل نہیں، چاہتے ہیں کہ بات چیت مفاہمت کے ذریعے طے ہو جائے۔ آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں کہ اس حویلی میں قیام کریں، کسی ویران جگہ جا کر بسیرا کریں۔ یہ حویلی انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں انسانوں کو رہنے دیں۔ یہ حویلی چونکہ انسانوں کی آبادی میں ہے، اس لیے یہاں رہنے والوں کو انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے بزرگوار نے اپنے سامنے رکھے ہوئے 2 گلاسوں کی طرف اشارہ کیا۔ بس ہم اور کچھ نہیں کہیں گے، یہ شربت پیجئے اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ان دونوں نے ہاتھ بڑھائے۔ راشد حسین نے دیکھا حیرت انگیز طور پر ان کے ہاتھ کئی گز لمبے ہو گئے تھے۔ انہوں نے گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے راشد حسین کی زبانی یہ کہانی سن کر پوچھا تھا۔ ہوگا کیا، شربت پیتے ہی نہ وہ دونوں وہاں موجود تھے، نہ اس محل نما گھر میں، اور پھر نہ ان کا وجود۔ اس کے بعد کئی عرصے تک راشد حسین صاحب اور ان کے گھر والے ڈر ڈر کر اس حویلی میں رہتے رہے، لیکن کسی قسم کا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا۔ ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔